اور اس سلسلے میں اگر میں بکرا بن کر کے قتل ہو جاتا ہوں تو مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، میں پھانسی پر چڑھ جاتا ہوں تو مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا نعرہ یہ ہے، عشق گر جرم ہو تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، درے محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ شاعر نے جو کہا تھا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ بیٹھ جائیں اپنی جگہ، بیٹھ جائیں، ابھی پروگرام چلے گا، بیٹھ جائیں سارے، کھڑے ہو نہیں پڑھیں۔ نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا کوئی نہیں۔ جواب برابر برابر کا چل رہا تھا تو ابو سفیان خاموش، اس کے بعد آخر میں کہنے لگا کوئی بات نہیں عمر، تم لوگ زندہ ہو لیکن بدلہ برابر ہو گیا۔ بدر کے میدان میں ہمارے 70 تم نے مارے تھے، احد کے میدان میں 70 ہم نے تمہارے مارے، برابر برابر ہو گیا۔ کمال کا جواب دیا حضرت عمر نے، کمال کا جواب ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا برابر برابر ہو گیا، تم نے 70 ہمارے مارے تھے، ہم نے 70 تمہارے مارے ہیں، جنگ برابر ہو گئی۔ حضرت عمر جلال میں کہتے ہیں او ابو سفیان کون سی برابری کی بات کر رہا ہے، 70 تمہارے اور 70 ہمارے مارے گئے تو کیا برابری ہے؟ ہرگز نہیں، تمہارے جو مرے ہیں وہ دوزخ میں ہیں، ہمارے جو مرے ہیں وہ جنت میں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مذہب اسلام، مبلغ مسلک اعلی حضرت۔ میرے عزیزوں یہاں پر وضاحت کے ساتھ ایک بات یہ بھی کہہ دوں، یہ ابو سفیان کے اس وقت کے حالات ہیں جو زمانے کفر میں تھے، لیکن بعد میں وہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور رسول اللہ کے صحابی ہوئے۔ ہم ان کی شان میں ادنا برابر بھی توہین نہ کر سکتے ہیں اور نہ برداشت کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حالت کفر کے حالات تھے، جب مقابل میں چیزیں آئی تو تاریخ میں جو چیز رقم ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ احد کے میدان میں جو جنگ کا پاسا پلٹا ہے وہ بھی کس کی وجہ سے؟ خالد بن ولید کی وجہ سے، جب وہ ان کی طرف سے سپہ سالار بن کر کے آئے تھے اور احد کے میدان کا پاسا ہی پلٹ دیا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے تو سیف اللہ المسلول بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہاں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ ہے برابری کبھی نہیں ہو سکتی، برابری کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، بس میں تمہارے جوش کو گرم رکھنا چاہتا ہوں، نروس نہیں ہونا۔ غزہ کے حالات دیکھ کر کے، فلسطین کے حالات دیکھ کر کے رونا کس کو نہیں آتا؟ ہر ایک کو آتا ہے، رونا سب کو آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دین اسلام ختم ہو جائے گا، نہ، ہرگز نہیں۔ ہمارے مر جانے اور ہمارے قتل ہو جانے کا نام اسلام کا ختم نہیں ہے۔ اور چند دنوں پہلے ایک نوجوان نروس تھا، مایوس تھا، کیوں؟ سوشل میڈیا پر کتوں نے ان کو میسج کرنا شروع کر دیا ادھر سے ادھر، یہ دیکھو یہاں تمہارے اتنے مارے جاتے ہیں، تمہارے اتنے مارے جاتے ہیں، تمہارے ساتھ بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا جواب دو گے؟ سنو کیا جواب دو گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا خدا سچا، یقین ہے کہ نہیں؟ ہمارا نبی، ہمارا اسلام اور قرآن، اللہ کی ذات سچی، نبی کی ذات سچی، قرآن سچا، اسلام سچا، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ تب ان ظالموں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ تمہارا جب سب ٹھیک ہے، سب اچھا، سب سچا، تو سب سے زیادہ تمہارے کیوں مارے جاتے ہیں؟ پوری دنیا میں عراق ہو، افغان ہو، شام ہو، یمن ہو، فلسطین ہو، برما ہو، جگہ جگہ دیکھو تمہارا قتل عام ہے، مارے جاتے، کاٹے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف جواب یہ ہے ظالم تجھے پتہ نہیں، ہم محمد الرسول اللہ کو شمع مانتے ہیں اور ہم پروانے ہیں، اور پروانہ آتا ہی ہے مرنے کے لیے، پروانہ پیدا ہوتا ہی ہے مرنے کے لیے، اور نہ مرے تو پروانہ کیسا؟ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے،
اے جلوے جانا نا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو ہم شمع تسلیم کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں کبھی دیکھا ہے پتنگوں کو وہ شمع کے ارد گرد جو گھومتے ہیں، ارے پوری روشنی کے ارد گرد گھوم گھوم کر کے وہ جان دے کر چلا جاتا ہے پروانہ وہاں جان دیتا ہے، اور اس وقت تک روشنی کے پاس سے ہٹتا نہیں جب تک جان جاتی نہیں ہے۔ اور یہ پروانے ہیں پوری کائنات میں جو مارے جا رہے ہیں، کس کے نام پر مارے جا رہے ہیں؟ نبی کے نام پر۔ اور ہم اس بات کو حادثہ نہیں سمجھتے، یہ تو ہمارے لیے انعام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، صحابہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وہ خاتون مدینے کی احد کے میدان میں جس کے 4 رشتہ دار مارے گئے تھے، بیٹا بھی، بھائی بھی، باپ بھی، شوہر بھی، اس خاتون کو جب کہا گیا تمہارا بیٹا بھی قتل ہو گیا، تمہارا بھائی بھی، تمہارا باپ بھی، تمہارا شوہر بھی، وہ خاتون کیا کہتی ہے؟ لوگوں بتاؤ اللہ کے نبی سلامت ہے کہ نہیں؟ آمنہ کے لال سلامت ہے یا نہیں؟ اور جب کہا گیا نہیں وہ سلامت ہے تو وہ کہتی بھی تھی دکھاؤ مجھے، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اپنے بیٹے کی لاش نہیں، پہلے رسول اللہ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور جب دیکھا آنچل سامنے پھیلا کر کہتی میرا جان سلامت تو پوری کائنات سلامت۔ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ موت اگر حضور پاک کے نام پر آتی ہے تو یہ ہمارے لیے حادثہ نہیں ہے، ہمارے لیے تحفہ ہے، یا تحفہ ہے۔ خوش نصیبوں کو حضور پاک کی خدمت اور وفاداری میں چن لیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک خاتون مدینے کی ایسی آئی تھی میدان احد میں ہی، جب اس کے جوان بیٹے کی لاش میدان میں ہے، آ کر کے وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے سے پہلے حضور سے اجازت لیتی ہے، آقا میں اپنے جوان بیٹے کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں، اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھ سکتی ہوں۔ جب وہ آئی تو جانتے ہو کیا کر رہی تھی؟ کمال کی عورتیں تھی مدینے کی، کمال کی عورتیں۔ آ کر اپنے بیٹے کو دیکھا، رونا دھونا نوحہ ماتم نہیں، بچے کو اپنے بیٹے کو جوان بیٹے کو پلٹ دیا، لاش کو جبہ اٹھایا اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی، اور اس کے بعد سجدہ شکر ادا کرنا۔ وہاں موجود صحابہ نے پوچھا بڑی بھی یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ خاتون کیا کہتی ہے؟ سن بیٹا، جب یہ میرا لال گھر سے نکل رہا تھا میں نے اس کو ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا اگر نبی پاک پر حالات سخت ہو گئے، دشمن غالب آنے لگے، پیٹ پھیر کر کے بھاگنا مت میدان سے، اور اگر بھاگتے ہوئے مارا گیا میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ یہ ماں نے کہا تھا، میں نے اپنے لال سے کہا تھا بیٹا دودھ معاف نہیں کروں گی، اور میں نے گھر میں سنا کہ حالات میدان میں سخت ہو گئے تھے، دشمن غالب آ گئے تھے، تو میرا دل ہچکولے کھانے لگا، کہیں میرا بیٹا میدان چھوڑ کر بھاگا تو نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری سے بھاگ تو نہیں گیا۔ بعد میں پتا چلا نہیں میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، پھر بھی دل گھبرا رہا تھا کہ کہیں بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا ہے، بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا ہے۔ میں آ کر مدینے سے دوڑتے ہوئے صرف اس لیے اپنے بیٹے کی لاش کو پلٹ کر پیٹھ کو ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ کہیں پیچھے سے تیروں سے مار کھا کر مرا تو نہیں ہے۔ پھر میں نے سجدہ شکر اس لیے ادا کیا کہ میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر کا نشان نہیں ہے، جو نشان کھایا ہے سینے پر زخم کھا کر کے انتقال کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظ ناموس رسالت۔ اے نوجوانوں، ان کے لیے احساس تھا، اپنے جوانوں کو اپنے لالوں کو نبی پاک کے قدموں میں ڈال دیتے، اور اس کے بعد پھر یہ کہتے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کیسی غلامی تھی یہ! آج ایک لاٹھی ڈنڈے سے بھاگ جانے والی قوم پھر عزتوں کی بات کرتی۔ آج ہمارے لیے ضرورت ہے اس بات کی میرے عزیزوں، میں آپ کو نہ لڑنے کی بات کر رہا ہوں، نہ چاقو چھری بارود بندوق تلوار کی بات کر رہا ہوں، بس اتنی تو بات کرتا ہوں، آ جاؤ جامع عشق محمد تو پہن لو، ایک بار نبی پاک کے اخلاق پر اتر کر کے تو دیکھو، تم جس گلی سے بھی گزرو گے تمہاری خوشبو سے کئی کیڑے یوں ہی مر جائیں۔ ہاں، مقابلے کی ضرورت نہ پیش آئے، تمہارا چلنا پھرنا کئی لوگوں کی موت کا سبب بن جائے۔ دشمنوں کو انگلی اٹھانے تو دور کی بات ہے، نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ ہم نے دیکھا ہے 100 سال پہلے
जामा इश्क मोहम्मद पहन कर बरेली की सरजमीन से जब इमाम अहमद रजा कलम उठाए थे, उसकी खुशबू 100 साल बाद आज तक महसूस की जाती है। यहाँ तो खुशबू महसूस की जाती है, लेकिन नजदीक किलों के अंदर आज भी जलजला महसूस किया जाता है। उस आला हजरत के कलम ने क्या जलजला पैदा किया था, क्या जलजला पैदा किया था। क्यों मेरे अजीजो, आला हजरत कौन सी फौज बनाए थे, कौन सी फौज, कहां लेकर के निकले थे, किस मैदान में आए थे, आप तारीख पढ़ करके बताओ। वो बरेली की सरजमीन पर अपनी खानकाह में बैठ करके जिहाद कर रहे थे कलम से। इसका मतलब ये है मेरे अजीजों, हुजूर पाक का दिफा करने के लिए सिर्फ तलवार ही की जरूरत नहीं। अल्लाह करीम हालात ज़माना के एतबार से तुम्हें जो ताकत अता किया है, उस ताकत से दिफा करो। जुबान है तो जुबान से, कलम है तो कलम से, अखलाक है तो अखलाक से दिफा करो। दिफा हर मैदान में कर सकते हो और उसका असर होगा। आप क्या समझते हैं, असर नहीं होता? जो लोग ये समझते हैं ना, पहले भी हम बच्चे थे, खाम ख्याली थी, हमारे एक के जाने से क्या होगा। नक्कार खाने में तोते की आवाज कोई माना नहीं रखती, ये मशहूर मुहावरा है। जहां बड़े बड़े ढोल बज रहे हो वहां तोता पुकारे तो कहां जा आए, लेकिन ये मुहावरा उल्टा है। जैसे भी बड़े ढोल बज रहे हो, तोता अगर इखलास से पुकारे तो उसी की आवाज गूंजती, उसी की आवाज गूंजती है। 2 साल पहले जिस पाखंडी को हमने पुकारा था, वो कोई 50,000 का मजमा नहीं था, वो कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो कोई बहुत बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं पुकारा गया था। एक मस्जिद थी, सामने 50 लोग बैठे होंगे, लेकिन दर्द के साथ जब पुकारा, सटीक निशाना सीधे उसी कुत्ते तक पहुंचा। ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, अब भूल जाओ हमारे एक के कहने से क्या होता है। ये कहना छोड़ दो, ये कहना छोड़ दो, तन्हा भी खड़े हो जाओ। तुम्हारा काम है बोलना, पहुंचाना तो मेरे रब की शान है। हमने देखा है पूरे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे आलम इस्लाम में ये आवाज। मैं तो साल भर के बाद हज के लिए गया था, और हज करके जब वापस में अपने बाल मुड़ा रहा था, हलक करवा रहा था, तो जो हजाम हमारे बाल मुड़ा रहे थे, वो आगे से पीछे से देखा और उसके बाद कहा, आप सलमान अजहरी है ना? मैंने कहा हाँ है। तो सामने खड़े होकर कहा, वो दिन कैसे थे, हम रात भर मक्का में रहकर सोते नहीं थे कि सुबह आपका कौन सा पैगाम आने वाला है, हम देख रहे थे। उसके बाद एक वाकया ये, मैं सफाई करने वाले वो हमारे मुल्क से होंगे या पाकिस्तान से होंगे, ड्रेस पहने रहते हैं, और वहां पर भी वो लाल दुपट्टे वालों की उनकी नजर ज्यादा होती, बचते बचाते। करीब में आए, जन्नतुल बकी के पास जा रहा था, एक साहब आए, उन्होंने पकड़ कर कहा, मैं आपसे मुसाफा करना चाहता हूँ, हाथ चूमना चाहता हूँ। वहां नहीं कर सकता था, यहाँ तक आ गया आपके पीछे। मैंने कहा ठीक है, मिल लेते हैं, मुसाफा किया। उसके बाद उन्होंने कहा, रमजानुल मुबारक के दिन थे जब आप हिंदुस्तान में बैठकर ऐलान कर रहे थे और कोरोना के सख्त लॉकडाउन चल रहे थे, मस्जिद नबवी में लोगों का आना जाना बंद था, हम सफाई के लिए अंदर जाते थे और दिल इतना बेकरार होता। रात को जब आप वहां से कुछ ऐलान कर रहे होते, मैं मोबाइल चालू करता और हुजूर के कदमों में जाकर यूं रखता था और कहता था कि ऐ अल्लाह के नबी, इस बंदे पर आप तवज्जो फरमाते। ये उनका मोहब्बत का, उनके इखलास का या उनकी ये हमदर्दी का इजहार था। लेकिन उसी दिन मैंने समझ लिया, हमारी बात हुजूर के कदमों तक पहुंच गई, ये हमारी जिंदगी की मेराज है। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंच रही है और पहुंची ना होती तो ये मदद का हाल होता भी नहीं, ये हालात होते भी नहीं। यह उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं तुम्हें ये बात के लिए सारी चीजें बता रहा हूं। मैं अपनी तारीफ करना या बड़ाई मारने का कायल नहीं हूं, सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं, ये कहना भूल जाओ कि मेरे एक से क्या होता है, ये सब भूल जाओ। उलमा के लिए हमारे चाहने से क्या होता है, कुछ नहीं। अल्लाह के चाहने से वो तो होता है,
رب تبارک و تعالیٰ جب چاہے جس کی آواز جہاں پہنچانا ہے وہ پہنچاتا ہے. ارے میاں آپ تو انسان ہیں, آپ تو حضور پاک کے عاشق ہیں, امت ہیں. بغداد میں تتاریوں نے جب حملہ کیا تھا پورے مسلمانوں کو ایسا مظلوم, ایسا ظلم کیا تھا کہ بیڑیوں میں باندھ کر کے بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا. اور جانتے ایک پادری کو لا کر کے گستاخی کرائی جاتی تھی, حضور کے شان میں گالیاں دلائی جاتی تھی. ایک مسلمان بھی کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا, سب کی زنجیریں بندھی تھی. ان حالات میں کون تھا جو نبی پاک کی عزت کی دفاع کر رہا تھا؟ فتح الباری, علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے مصنف, انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. تتاریوں کے دربار میں بادشاہ کا ایک کتا تھا پالا ہوا, اور سونے کی زنجیر سے بندھا رہتا تھا. ٹرینڈ کتا ہے, آوارہ نہیں. بادشاہ کا کتا تھا. پادری جیسی گستاخی کرنے لگا, کتا وہیں سے بھونکنے لگا. لوگوں نے کہا دیکھ تیری باتیں اسے اچھی نہیں لگ رہی, بھونک رہا. پادری نے کہا اسے کیا سمجھ آتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر وہ حضور کی شان میں توہین کر رہا تھا, کتا پھر بھونکنے لگا. لوگوں نے پھر کہا نہیں تیری ہی بیان پر بھونک رہا ہے. اس نے کہا نہیں میرے بیان پر نہیں بھونک رہا ہے, وہ ایسی ہی ہے. سپاہیوں نے کہا وہ پاگل کتا نہیں, بادشاہ کا کتا ہے, یوں ہی کسی پہ بھونکتا نہیں. وہ عیسائی پادری پھر جب ہرزہ سرائی شروع کیا تیسری بار, تاریخ گواہ ہے میرے عزیزوں, وہ کتا زنجیر توڑ کر نکلا, اور ایسا نکلا کہ دم صدن میں اس عیسائی پادری کی چھاتی پر چڑھ کر چیر کر کے ٹکڑے کر دیا, اور اس کو دم صدن میں ختم کر دیا. اس کتے کی ہیبت پورے دربار میں طاری تھی. کوئی اسے چھونے کی ہمت نہیں کر رہا تھا, کوئی پکڑنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا. بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا, سب کھڑے ہو گئے. اور اس وقت تاریخ میں موجود ہے, اس واقعے کو دیکھ کر 10,000 تتاریوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. 10,000 تتاریوں نے اسلام قبول کر لیا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں میرے عزیزو, دفاع کرنا ہے کھڑے ہو جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کی مدد آئے گی. مجھے بغداد شریف میں ہمارے پڑوسی ملک کے ایک صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں, انہوں نے کہا تھا آپ اتنا بول رہے ہیں, آپ کے ملک میں یہاں کے حالات تو ہم سنتے رہتے ہیں بڑے سخت ہیں, یہ موب لنچنگ, مارے جاتے ہیں, سارے ایسے ویسے حالات ہیں, پھر آپ کیسے بولتے ہیں؟ ہم نے ان سے کہا تھا آپ سے زیادہ ہم آزاد ہیں الحمدللہ. وجہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ کتے ہیں جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بے دم, یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. عزیزان گرامی وقار, میری اس تقریر کا خلاصہ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو یہ ہے, اپنا تعارف, اپنا انٹروڈکشن اب یہ مالداری سے, منصب سے اور گھر بار سے, جائیداد سے چھوڑ دو. فخر کرنا ہے تو حضور کی نسبت پر فخر کرو, حضور کی نسبت پر, ان کی عزت پر فخر کرو. آزار کوئی تم سے یہ کہے, اور میڈیا میں دجالی میڈیا بیٹھ کر کے جتنا بھی بھوکے کہ تمہارے حالات بڑے بدتر ہو گئے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کانگریس کا ایک بڑا لیڈر ہے, وہ کہہ رہا تھا دلت سماج سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں مسلمانوں کے حالات. صحیح کہتے ہوں گے تم, ایجوکیشن میں اور بہت ساری چیزوں میں. وہ اپنا اینالائز بتاتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ بیکورڈ ہیں, بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں, بکھرے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے, یہ بار بار ہمیں بتاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا نام تمہارے لیے کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ ٹوٹی بکھری ہوئی قوم کو 24 گھنٹے تمہارا دجالی میڈیا بھونک بھونک کر کے کیوں بتاتا ہے؟ روٹی ہمارے نام سے چلتی ہے, دکان تمہاری ہمارے نام سے چلتی ہے. بلکہ آج تو حالات ایسے ہیں, ان کیڑوں میں سے کسی کو ہیرو بننا ہے تو ہمارا نام لینا پڑتا ہے. دین اسلام پر کچھ بول دے, حضور کی ذات پر کچھ بول دے تو وہ ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے. ارے ظالموں, تم اپنا کچھ تعارف کراتے اپنے ہی دین سے, تمہیں ہیرو بننے کے لیے بھی اسلام کا سہارا لینا پڑتا ہے. اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم ہیرو بن جائیں گے اپنی قوم. عزیزان گرامی وقار, آج تک الحمدللہ یہ ہمارا خاصہ ہے, ہم کسی اور پر بول کر کے کبھی ہیرو نہیں بنتے, حضور کی بات کرتے ہیں اور ہر دل پہ راج کرتے ہیں. ہمارے پاس کمی کس بات کی ہے؟ ارے حضور کے اخلاق اور حضور کا تعارف اور حضور کی تعریف کرنے پر لگ جائیں تو وقت کا مجدد بھی یہ کہتا ہے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے.
کیا کم ہے ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے؟ عنوان اتنے، مواد اتنے. میں مصر میں ایک خطیب کو جانتا ہوں، نابینا ہے، پیدائشی نابینا، اور ایک سلسلہ دندرابیہ وہاں پر ہوتا ہے. وہ صوفیہ اکرام کا سلسلہ ہے. مسجد میں ہم کبھی جمعہ میں جاتے تھے، وہ خطیب جو بیان کرتے ہیں حقیقت محمدیہ پر، علامہ صاحب میں کہہ رہا ہوں، وہ بیان کر رہے تھے، 2010 کی بات کر رہا ہوں، اور ان کا بیان دل پر رکت طاری کرتا تھا. حضور کی شان میں جب بیان کرتے، میں نے جمعہ کے بعد ان سے مصافحہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ اس عنوان پر کتنا بہترین خطاب کرتے ہیں. انہوں نے کہا پچھلے 12 سال سے میں اسی عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں، ابھی تک اس موضوع سے ہٹا نہیں. پچھلے 12 سال سے ہر جمعہ ایک ہی موضوع ہے اور ہر جمعہ وہ الگ عنوان ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے جب تک میری زبان چلتی رہے گی اسی عنوان پر بولوں گا. حضور کے اخلاق پر، حضور کی حقیقت محمدیہ ان کا موضوع ہے. میرے عزیزو، یہ تو ایک مثال میں بتا رہا ہوں، کہاں کہاں کتنے بڑے بڑے آئے. سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حافظ شیرازی نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. اور شرف الدین بوسیری نے کہا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی. 170 اشعار لکھ ڈالے، 170 اشعار حضور پاک کے اخلاق میں. پھر بھی دعویٰ یہ نہیں تھا کہ میں نے پورا بیان کر دیا ہے. ہر ایک کا آخر میں یہی کہنا تھا یا رسول اللہ تیرے اوصاف کے ابواب میں سے ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا. ہمارے پاس کمی کس بات کی ہے؟ آپ کے لیے بھی میں کہتا ہوں فخر کرنا ہو تو کس بات پر؟ نام مصطفیٰ پر. اس کے بعد آپ فخر کریں گے حضور کی غلامی پر. حضور کی غلامی پر فخر ہے آپ کو؟ اگر دنیا آپ کو کہتی ہے محمد کا غلام تو برا لگے گا کہ اچھا؟ ارے اچھا کیا، ہماری زندگی کی معراج ہے. ہم تو کتا کہلانا چاہتے ہیں، میں غلام کی بات کہہ رہا ہوں. دنیا اگر کہے حضور کا غلام، محمد عربی کا غلام، اعتراض ہے کوئی؟ نہیں ہے تو حضور کا کھل کے غلامی کرو نا. پھر غلام کہے کوئی تو آپ کو اعتراض نہیں تو آؤ کھل کے غلامی کرو، چھپ کر کے غلامی نہیں. عشق ہو تو اظہار بھی ہونا چاہیے، عشق ہو حضور سے تو اظہار بھی ہونا چاہیے. یہ داڑیاں چلا کر، ٹوپیاں چھپا کر، یہودیوں اور عیسائیوں کے لباس پہن کر، یہ کون سی غلامی کی بات ہے؟ حضور کی غلامی ہے تو کھل کر غلامی کرو. دنیا کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، مجھے داڑھی رکھنے میں کیوں شرم ہے؟ حقیقت ہے یا نہیں؟ ارے میرے عزیزوں، وہ چڈی پہن کر کے گھومے شرم نہیں آتی، ہمیں حضور کے اخلاق پر کیوں شرم آئے؟ ہم آمینہ کے لال کے اخلاق پر کیوں حیا کریں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین کوئی چہرہ ہے تو آمینہ کے لال کا. عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ حضور سے زیادہ کس کا جمال ہے؟ پھر آپ سے میں یہی کہتا ہوں، جب آپ کا سب یہ ماننا ہے، سب آپ کا ایقان یہی کہتا ہے حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں، تو پھر ان کے قدموں کو چھوڑ کر کہیں اور کیوں جائے؟ ایرے غیرے نتو کھیرے کے پیچھے بھاگتے رہو گے تو حالات یہی ہوں گے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. آج جانتے ہو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ پوری دنیا میں اتنا بڑا کیسے ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت صرف فقط ایک مولوی کا نام نہیں ہے. سنو، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی. علم کا بادشاہ، علوم و فنون کا ماہر کامل ہے، اور تقوی و طہارت میں بھی امام ہے، اور خاندان سے بھی کم نہیں ہے، بڑے خاندان کا، اور مال میں بھی کم نہیں، کئی زمینوں اور جائیدادوں کا مالک. اولاد بھی اللہ نے ایسی دی کہ ایک مفتی اعظم تو دوسرا حجت الاسلام. فخر کرنے کے بہت ذریعے تھے. بریلی کا بڑا زمیندار ہوں میں، فتاوی رضویہ لکھنے والا ہوں میں، مفتی اعظم حجت الاسلام کا باپ ہوں میں، نقی علی اور رضا علی کا بیٹا اور پوتا ہوں میں. ان ساری باتوں پر امام احمد رضا کو فخر کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھو گے
جب اپنا انٹروڈکشن کرانا ہوا یوں کہا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور ان کتوں کو بتایا تھا اعلیٰ حضرت نے جو آج دھرم پریورتن کرتے اپنا نام بدل کر کے دین بدل کر کے دوسروں کی دھوتیاں اور جوتیاں اٹھانے کے لیے نکلے تھے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں عزیزان گرامی وقار میں آخری چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اڑیسہ کے حالات نہیں بلکہ پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے حالات بھی جیسے آپ کو اس بات کا میں نے یقین دلا دیا آپ پروانے ہو کہ نہیں ہو حضور کے پروانے ہیں نا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی غلامی کا پٹا کوئی ڈالنے نہ پائے تمہارے گردن اتنی بات یاد رکھنا آوارہ بن کر کے مت گھومنا کہ کوئی بھی اپنا پٹا ڈال کر کے تمہیں لے جائے اس لیے کہ جو آوارہ ہوتا ہے اس کو میونسپلٹی والے اٹھا کے لے جاتے ہیں ہاں اور جو پٹے والا ہوتا ہے اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا ہاں پٹا رہنا چاہیے لیکن ایسے ویسے کا نہیں دوپہر میں نیلا شام میں لال پھر دوسرے دن ہرا نہیں ایک پٹا پڑا ہے کسی کی جے وجے کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ اس بات پر جمے رہو ڈٹے رہو اور وقت اچھا آنے والا ہے میرے عزیزوں کیونکہ ہم بھوشمانی تو کرتے نہیں کچھ لوگ یہ کہتے کچھ لوگوں کو یہ سننے کا تو ہر جگہ شوق ہے اللہ صاحب کو بھی شوق ہے ہاں بھوشمانی تو ہم کرتے نہیں ہیں ہاں اور نہ ہی ہم وہ چھوٹے دجال کی طرح چٹیاں نکال کے دکھاتے چٹیاں نکالنے والے نہیں مائنڈ پروگرامنگ مائنڈ ریڈنگ کر کر کے سامنے والے کی سب چیزیں بتائیں ارے میاں ان سے کہو پہلے یہ بتا دو پاکستان انڈیا سے کیا کرنے والا ہے چائنا کیا کرنے والا ہے یہاں یہ ایک آدمی کی چٹھی بتا رہے ہو پورا ملک جب خطرے میں ہو تمہاری چٹھی کیوں نہیں نکلتی اور سارے ہاسپٹل بند کراؤ چٹھیوں سے چلیں گے سارے سب چٹھیوں سے چلیں میں آپ سے کہتا ہوں ہم چٹھیوں والے نہیں تمہاری چٹھی جھوٹی ہو سکتی ہے مدینے کے تاجدار کا قول غلط نہیں ہو سکتا میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا زمین ٹل سکتی ہے آسمان ٹل سکتا ہے مصطفیٰ کا قول اور فرمان کبھی نہیں ٹل سکتا سنو میرے آقا نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر گھر سے لا الہ الا اللہ کی آواز نہ آئے اگرچہ کافروں کو بات بری لگتی ہو میرے آقا نے فرمایا ہر گھر سے ہر فرد کی آواز آئے گی لا الہ الا اللہ یہ آواز آئے گی وہ امام مہدی کا دور ہوگا وہ آئے گا وقت اسی کو شاعر نے جو کہا تھا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک بیٹھ جائیں اپنی جگہ بیٹھ جائیں ابھی پروگرام چلے گا بیٹھ جائیں سارے کھڑے ہو نہیں غلام نور مجسم صاحب کو رحمت